اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدة والنقمہ ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم. درود بھیجے محمد والی محمد پہ. حضران گرامی، خداوند عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے مکتب سے آشنا کیا، وابستہ کیا. وہی اہل بیت علیہم السلام کہ جن کے بارے میں خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ان دونوں ثقلوں کے ساتھ یعنی کتاب خدا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں تمہاری رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں میرے پاس قیامت میں حوض کوثر تک لے آئیں گی. اس اعتبار سے خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ائمہ اطہار کی معرفت نصیب فرمائی اور ائمہ اطہار کے مکتب سے ہمیں وابستہ کر دیا. اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ جب 18 ذی الحج کا دن آتا ہے کہ جس کو ہم روز غدیر کہتے ہیں، اور وہ اتنا مبارک دن ہے کہ اس کو ہمارے یہاں عید کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو ایک روز نہ کہو بلکہ کہو عید غدیر. عید یعنی خوشی کا دن، کوئی بڑی خوشی. اور یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس دن خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں خاص آمادگی کیا کرتے تھے، حتیٰ نئے لباس کو بنایا کرتے تھے اور اس کو بطور عید مناتے تھے. اس دن ایک دعا ہے جو ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی اور کہا گیا کہ جب 18 ذی الحج یعنی غدیر کے دن مومنین آپس میں ملیں تو سلام و دعا کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہیں الحمدللہ الذی، شکر خدا ہے اس کا، حمد و سپاس ہے اس اللہ کی کہ جس نے جعلنی یا جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و آل الاطہار. حمد و سپاس ہے، شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو امیر المؤمنین کی ولایت سے متصل کر دیا. یہ امیر المؤمنین اور ان کے ائمہ اطہار، ان کی اولاد پاک کی ولایت سے متمسک ہونا عزیزوں اتنا اہم ہے کہ اس کو ہمارے یہاں کہا گیا کہ جب 18 ذی الحج کو مومنین آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو ایسے مبارکباد دیں کہ تم مبارک کے مستحق ہو، کہ تم رسول اللہ کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے والوں میں سے نہیں ہو، بلکہ رسول اکرم کے بعد تمہیں خدا نے ہدایت کا صحیح راستہ دکھایا اور تم امیر المؤمنین کے دامن سے وابستہ ہو. بس ایک طرف یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوشی کا ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ ائمہ اطہار کے در سے وابستہ ہیں، لیکن عزیزوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ اگر اماموں سے وابستگی ایک امتیاز ہے کہ یقیناً ہے، ائمہ سے وابستگی ایک افتخار اور فخر اور مباحات کا ذریعہ ہے کہ یقیناً ہے، ائمہ سے وابستگی ایک شرف ہے کہ یقیناً ہے، تو اس ائمہ سے وابستہ لوگوں میں اور وہ لوگ کہ جو ائمہ سے وابستہ نہیں ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ کس امتیاز کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، مجھے مبارک ہو کہ میں اور تم علی اور آل علی کے دامن سے وابستہ ہو گئے؟ عملی میدان میں وہ کیا امتیاز ہے، وہ کیا طریقہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ نہیں یہ عمل مجھے امام علی کی وجہ سے ملا ہے، اور اگر میں علی اور آل علی کے در پہ نہ آتا تو میں اس عمل کو انجام نہیں دے پاتا.
اگر میں علی اور آل علی کے در سے وابستہ نہ ہوتا تو مثلا میں اس چیز سے محروم ہو جاتا کہ جو علی اور آل علی کے در پہ آنے کے بعد مجھے مل گئی. یا دوسرے الفاظ میں اور آپ بعض چیزوں میں دوسرے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اسی لمحے دوسروں کے لیے بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے خدا نے ہمیں سرفراز کر دیا ان چیزوں سے دوسرے لوگ محروم ہیں. کون سے لوگ؟ جو علی اور آل علی کے در پہ نہیں آ سکے. یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ کیا شے ہے، وہ کیا شے ہے کہ جو علی اور آل علی کے در پہ مل رہی ہے، جس کی بنیاد پر میں اور آپ مبارکباد کے مستحق قرار پا رہے ہیں. یقیناً خود سب سے بڑی شے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ ولایت ہے. ہدایت کا وہ سلسلہ کہ جس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اکرم کے بعد ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں. خداوند عالم نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، نبوت کو ختم کر کے امامت کو خدا نے جاری کیا. لیکن اس نبوت کو ختم کر کے خدا نے جو امامت کو جاری کیا، اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ مجھ میں اور اس شخص میں کہ جو امامت کے پیچھے نہیں چل رہا، فرق کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اس موضوع کو سمجھنا بہت اہم ہے، اور یقیناً مختصر سے اس وقت میں اس موضوع کو بہت زیادہ وسعت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے چونکہ ہمارا موضوع دعا ہے اور اسی سے ریلیٹ کروں گا اپنی بات کو، کہ اگر ائمہ اطہار کے در پہ کوئی نہ آئے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص ائمہ کے در پہ نہ آئے گا وہ خداوند عالم کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ائمہ اطہار نے رسول اللہ کے بعد ائمہ اطہار ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خداوند عالم کی معرفت کروائی ہے. ائمہ اطہار ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اپنی معرفت عطا کی، اپنا نمائندہ بنایا، اپنا جانشین قرار دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہم انسانوں کو خداوند عالم تک پہنچنے کا صحیح راستہ دکھایا. ہم اور آپ دعائے توسل میں جب اپنے ائمہ اطہار کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مختلف نام لیتے ہیں اپنے ائمہ کے، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک، اور 14 معصومین کا تذکرہ ہے دعائے توسل میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ حجت خدا ہیں. کس کے اوپر؟ علی خلقہ. میں مثلا آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ خداوند عالم کی حجت ہیں مخلوق کے اوپر. حجت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میں آپ کے پیچھے چلا تو قیامت کے دن میرے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرا کوئی عمل قابل گرفت ہی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ میں آپ کی پیروی میں چل رہا تھا. خدا نے آپ کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ انسان آپ کی پیروی کرے، نتیجے میں اپنی ابدی سعادت تک پہنچ جائے. آپ حجت خدا ہیں. خدا نے آپ کو نشانی قرار دیا، حجت قرار دیا، اس کے بعد آپ خدا تک لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جو بنیادی امتیازات اس مکتب تشیع میں ائمہ اطہار کی وجہ سے ہم اور آپ کو حاصل ہوئے وہ معرفت خدا اور اس کا حصول ہے. جو خاص طریقہ معرفت ہے وہ یقین کیجئے کسی اور مکتب میں نہیں ہے، کسی اور مکتب میں نہیں ملے گا. یہ تعصب کی بات نہیں ہے، ہم اس کو بڑے ہی اوپنلی بیان کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، کہ اگر کسی کے پاس صحیفہ سجادیہ کے مقابلے پر کوئی ایک کتاب ہو کہ جو وہ لا کے پیش کر سکے کسی سے بھی، اپنے کسی بھی بزرگ سے، تو وہ لا کے پیش کر دے. کسی کے پاس اگر صحیفہ سجادیہ کے مطالب پر مشتمل کوئی ایک دعا ہو جو اس کے بزرگوں نے اس کو سکھائی ہے تو وہ لے کر آ جائے. ہم پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں جو خداوند عالم سے گفتگو کا سلیقہ امام سجاد نے سکھایا، ایسا سلیقہ کسی اور مکتب میں نہیں. ہم پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم متعصب ہیں، نہیں، ہم دنیا کو کہتے ہیں حقیقت کا راستہ یہی ہے. حقیقت کا راستہ یہی ہے جس کی ہم آپ کے سامنے نشاندہی کر رہے ہیں. عزیزوں، ائمہ اطہار سے وابستگی کے جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہی دعاؤں کے ذریعے خداوند عالم سے متصل ہونا ہے. یہ جو دعائیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہیں، البتہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہیں. ائمہ اطہار پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں. امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے، چاہے لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں، لوگ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے. امام کا دل ہر انسان کے لیے دھڑکتا ہے. امام حسین نے پورے عالم اسلام کو نجات دینے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے جان دی ہے. اس لیے تو وہ شعر بہت مشہور شعر کہ جو انشاءاللہ اپنی حقیقت کو پائے گا جب امام کا ظہور ہوگا، اس کا دقیقاً ابھی میں سے یاد نہیں آ رہا کہ انسان کی عظمت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ شعر حقیقت پر مبنی ایک شعر ہے
ابھی چونکہ انسان اپنی عظمت کو نہیں پایا، انسان اپنی حقیقت کو نہیں پا سکا، غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور ان کے لانے کے بعد انسانی عقول کمال کی طرف جائیں گی، جو روایت ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو لوگوں کے سروں پہ اپنا دست شفقت پھیریں گے. اب اس کی جو بھی تعبیر ہو، کس طرح سے ہوگا ہمیں نہیں معلوم. روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اپنا دست شفقت لوگوں کے سروں پر پھیریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. علم کو کتنا ترقی ملے گی؟ ایک اور روایت نے بیان کیا کہ علم کو اتنی ترقی ملے گی کہ علم کے 27 حروف بیان کیے گئے، اور ظہور امام سے پہلے جتنا بھی علم آگے بڑھے گا، ترقی ہوگی، وہ فقط 2 حروف پر مشتمل ہوگی. 25 حروف کا علم امام کے آنے کے بعد ظاہر ہوگا. یعنی انسان کی عقل ترقی کرے گی، انسان کے وجود میں وسعت پیدا ہو جائے گی. جب انسان کے وجود میں وسعت پیدا ہوگی، وسع نظر ہوگا، تب امام حسین کی قربانیوں کو انسان سمجھ پائے گا. پھر آگے بڑھ کے ہر انسان کہے گا کہ ہاں میرا حسین سے تعلق ہے، حسین مجھ سے ہیں. لہذا جو آئمہ ہوتے ہیں ان کے پیغامات، ان کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہوا کرتی ہیں. لیکن یہ خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس در سے وابستہ بھی کر دیا، اور نہ فقط وابستہ کر دیا، ہمیں اور آپ کو یہ دعائیں، یہ تعلیمات، یہ معرفت پر مبنی ائمہ اطہار کے اقوال، ان کے احادیث، ان کی روایات سے بھی آشنا کر دیا. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا کہ جو انسان کو خداوند عالم سے متصل کرتی ہے، دعائے عرفہ ہے. اس دعا کی اہمیت کتنی ہے، اس دعا کے بارے میں انشاءاللہ چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس دعا کی اہمیت اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ ہمارے یہاں بیان کیا گیا کہ چند ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا بہت زیادہ مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ چند مستحب روزے ایسے ہیں، چند ایام ایسے ہیں جن میں مستحب روزہ رکھا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے. تاکیداً کہا گیا. مثلا 18 ذی الحج کا دن، عید غدیر کا دن، اس میں تاکید کی گئی کہ مومنین اس میں ضرور روزہ رکھیں. اسی طرح 9 ذی الحج جو روزہ عرفہ ہے، اس کی تاکید کی گئی. اسی طرح 15 شعبان کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، 25 ذیقعدہ کا روزہ جو دحو الحرث کہلاتا ہے. تقریباً اسی طرح کے یہ ایام چند کہ جن میں روزہ رکھنے کی انتہائی زیادہ تاکید کی گئی، اور کہا گیا ہے کہ انسان ان دنوں میں، ماہ رمضان کے علاوہ جن دنوں میں روزہ ضرور رکھے، وہ یہ دن تھے. آپ نے ابھی سنا کہ انہی دنوں میں سے ایک دن 9 ذی الحج یعنی روزہ عرفہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں بتائی گئی ہمارے احکام میں، اور کہا گیا کہ اگر اس دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ آپ کے اوپر کمزوری کا سبب بنے، ایسی کمزوری، ایسی بے ہمتی کہ جس کی وجہ سے آپ دعا اور مناجات نہ کر سکیں، تو پھر بہتر ہے آپ روزے کو ترک کر دیں اور دعا کو پڑھیے. روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ چند ایام ہے، 4 یا 5 ایام ہے کہ جن کے اندر تاکید کی گئی ہے پورے سال میں مستحب روزہ رکھنے کی. انہی میں سے ایک ہے 9 ذی الحج، بہت زیادہ تاکید. لیکن اس سے بڑھ کے تاکید ملتی ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ضعف آ جائے، ہمت نہ ہو، دعا پڑھنے کا حوصلہ نہ مل رہا ہو، تو روزہ ترک کر دیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے یا دعا کے ساتھ بیٹھا جائے. اتنی اہمیت ہے اس دن کی، اس دن میں دعا کی، مناجات کی. اور اگر اس دن میں ہم اپنی خوش نصیبی کے سبب امام حسین کی دعا سے متصل ہو جائیں تو کتنا بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ جب اس دن کو خدا نے مناجات کے لیے رکھا. آپ نے سنا ہوا ہے اس روایت کو کہ روز عرفہ ایک سائل سوال کر رہا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا. امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واہ ہو تجھ پر، تو آج جیسے دن میں بھی غیر خدا سے مانگ رہا ہے. آج کا دن تو وہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ہر کسی کو عطا کرتا ہے، حتیٰ شکم مادر میں جو بچے ہوتے ہیں خدا ان پہ بھی رحم بھی کھاتا ہے، ان کو عطا بھی کرتا ہے. عزیزو یہ نہیں معلوم کہ امام نے کیوں شکم مادر میں موجود بچے کا ذکر کیا، سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. شاید اس لیے کہ شکم مادر کا بچہ جو ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی اپنے خلقت کے مراحل طے کر رہا ہے، ابھی اپنے اچھے برے کو نہیں جانتا، ابھی سوال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، خدا بن مانگے اس کو عطا کر رہا ہے. تو تم جو مانگنے کی صلاحیت رکھتے ہو اس کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں کیا کیا عطا کرے گا وہ. لہذا امام نے ارشاد فرمایا کہ وائے ہو تم پر کہ آج کے دن بھی تم غیر خدا سے سوال کر رہے ہو. آج کا دن تو فقط خدا سے مانگنے کا دن ہے. اتنا اہم دن ہے روز عرفہ کا دن. اور اس دن میں دعائے عرفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے تعلیم کی ہے. اس دعا کے اندر عزیزوں بہت سے مطالب ہیں. ہر دعا انسان کو خدا سے متصل کرتی ہے. میں نے چند نکات کو آپ کے لیے اس دعا سے نکالا ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے ابھی کچھ ایام باقی ہیں روز عرفہ میں، لیکن کاش کبھی ہم ایسا کر سکیں کہ ائمہ اطہار نے جتنی ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم ان پہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح عمل ضرور کر سکیں.
مثلا ائمہ نے نماز شب کی بہت زیادہ تاکید کی، کبھی اس نیت سے کہ ہمارے ائمہ نے، ہر امام نے نماز شب کی تاکید کی ہے، زندگی میں ایک بار صحیح ائمہ کی پیروی کرتے ہوئے میں آج نماز شب پڑھ لوں. ائمہ نے، ہر امام نے مثلا مناجات شعبانیہ کی بہت تاکید کی ہے، کبھی نہیں پڑھ سکا، کبھی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھوں. مناجات شعبانیہ میں ہے کیا؟ دعائے کمیل کی اتنی تاکید ہے کہ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ کمیل اس کو روزانہ پڑھو، روز نہ پڑھ سکو اور شب جمعہ پڑھو، ہفتے میں ایک دن پڑھو، وہ نہ کر سکو مہینے میں پڑھ لینا، وہ بھی میسر نہ ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھنا، اتنی توفیق بھی نہ ملے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا. اتنی اہمیت ہے ان دعاؤں کی عزیزوں. یہ الفاظ ان دعاؤں کے بارے میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ اتنی تاکید ائمہ نے دعاؤں کی عزیزوں، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کبھی مبالغہ نہیں کیا، جنہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ حقیقت بیان کی ہے. حقیقت میں پھر ان دعاؤں کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جس کے سائے میں اگر میں اور آپ آ کر بیٹھیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ اپنے کمال کو پا نہ سکیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی عزت، شرافت، سعادت کو حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ ائمہ اطہار جنہوں نے کبھی زندگی میں مبالغہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، تو کس طرح ممکن ہے وہ ائمہ ان دعاؤں کی اتنی تاکید کریں، ان دعاؤں سے انسان کو کچھ ملتا نہ ہو. یہ ہماری ظاہری پردے ہیں جو ہمیں ان دعاؤں کے معارف سے آشنا نہیں ہونے دیتے ہیں. یا پھر ہم، ایک جملہ تھوڑا سا شاید سخت ہو لیکن بہرحال حقیقت پر مشتمل ہے کہ ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں لیکن محض ثواب کی غرض سے، یعنی ہمارا مقصد دعا اور عبادت کرنے کا یہ ہوتا ہے ہم اس کام کو کر لیں، اس کے نتیجے میں آخرت کا بینک بیلنس بڑھ جائے، ہمارا ہمیں ثواب مل جائے. یقیناً ثواب ملے گا، لیکن ثواب کے ساتھ جو اصل شے تھی وہ اس دعا کے ذریعے خدا تک پہنچانا تھا. اس دعا کے اندر جو ائمہ نے الفاظ استعمال کیے وہ خدا کی معرفت کروانی تھی، خدا کی پہچان کروانی تھی، ثواب تو ملنا ہی تھا. اس کو میں ایک اور واقعے سے بیان کروں، پہلے یہاں اسی جگہ بیان کر چکا ہوں، صرف تھوڑا سا ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے کہ ہمیں اپنی ہمتیں بلند رکھنی چاہیے، اپنی عبادت میں بھی، اپنے ہر کام میں. 8ویں امام اپنے ایک صحابی کے گھر گئے تو دیکھا اس نے اپنے گھر میں ایک روشن دان بنایا ہوا ہے. امام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس دیوار میں یہ روشن دان کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے یہ روشن دان اس لیے بنایا کہ تاکہ اس روشن دان سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے. امام نے کہا کہ بات صحیح ہے، اس روشن دان سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آئے گی، لیکن کاش تیری ہمت اس سے زیادہ ہوتی. اس نے پوچھا مولا اس سے زیادہ ہمت کیا بلند ہوتی؟ کہا تو اس نیت سے اس روشن دان کو بناتا کہ اس روشن دان کے ذریعے جب نماز کا وقت ہوگا، مؤذن اذان دے گا تو اذان براہ راست میرے پاس آئے گی، میں اول وقت نماز کے لیے بیدار ہو سکوں گا. اس کے نتیجے میں ہوا اور روشنی تو آنی ہی تھی. تو یہ نیت نہ بھی کرتا تب بھی جب روشن دان بن گیا تو ہوا بھی آتی، روشنی بھی آتی. لیکن تو پہلی نیت اگر کرتا تو تیرا درجہ خدا کے نزدیک بہت بڑھ جاتا کہ تو نے روشن دان کو خدا کی قربت کی خاطر بنوایا تھا. وہی چیز ہے کہ میں اور آپ دعا، قرآن، تعلیمات کے سہارے آئیں گے، بیٹھیں گے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ امام علی علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے دعائے کمیل کے اندر. یہ کیا درد ہے جو امام علی علیہ السلام کو سونے نہیں دیتا؟ یہ کون سا عشق ہے، کون سی تڑپ ہے کہ جس کو لے کر امام علی جیسا امام آتا ہے، راتوں راتوں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. آخر کبھی سمجھنے کی کوشش کروں کہ اس دعا میں ہے کیا، یہ دعائے عرفات میں کیا چیز ہے ایسی کہ جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں اس گرمی کے اندر پورا وقت خدا کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور وہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں. ہے کیا دعائے عرفہ میں؟ عزیزوں یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. یعنی ہم اہل بیت کے ماننے والے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اور آپ جب اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمارا امتیاز دوسروں سے کیا ہے، ہمارا فرق کیا ہے دوسروں کے ساتھ. اگر ہم بھی ان معارف کو اہل بیت سے نہ سیکھ پائے تو پھر شاید بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا، پھر بہت زیادہ عملی میدان میں فرق نہیں ہوگا. دوسرا ائمہ کے نام سے واقف نہیں ہے، میں اور آپ ائمہ کے نام سے واقف ہو گئے. دوسرے کو ائمہ کے نام سے واقف ہونے کے بعد ائمہ کی شفاعت کی امید نہیں ہے، مجھے اور آپ کو قیامت میں شفاعت کی امید بن گئی. آیا اتنا فرق کافی ہے؟ کیا باقی صرف اس چیز کے لیے ائمہ نے تمام زندگیاں اپنی اذیتوں میں گزاری ہیں، یا نہیں؟ اس سے بڑھ کے کچھ ہے، یقیناً اس سے بڑھ کر ہے. ہمارے ائمہ ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دعائے عرفہ میں امام کس طرح خداوند عالم تک انسان کو پہنچاتے ہیں. یقیناً دعا بہت وسیع مطالب پر مشتمل ہے، اور مجھ جیسے حقیر طالب علم کی یہ ظرفیت نہیں ہے کہ میں ائمہ کی دعاؤں کے بارے میں کچھ وضاحت کر سکوں، صرف اس کے ٹکڑوں کو لے کے بیان کروں گا آپ کے سامنے جتنا میرے ساتھ وقت ہوگا. درود بھیجیے محمد علی محمد پہ. دعا کی جو ابتدا ہے
امام نے دعا کی ابتدا خدا کی حمد و ستائش سے کی، جو ہر دعا کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ ظاہر ہے جب دعا کا مقصد کیا ہے، دعا میں انسان خداوند عالم کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ میں اور آپ نماز میں خداوند عالم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، یعنی خدا کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی ایک ادنا ہستی کا مالک، ایک حقیر انسان اپنے کسی بزرگ کے پاس جائے تو جا کے اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرے، اس کے بارے میں بات کرے۔ ائمہ نے بھی یہ سکھایا کہ دیکھو جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو حمد و ثنا سے خدا کی دعا کا آغاز کرو۔ دعا کمیل بھی میں اور آپ پڑھتے ہیں، کیا شروع امام علی کرتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یعنی خدا میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اور تجھ سے سوالی بن کر آ رہا ہوں، لیکن میں تیری وسیع رحمت کے دامن کو تھام کے آ رہا ہوں۔ تو وسیع دامن رحمت کا رکھنے والا ہے، میں اسی دامن رحمت کو تھام کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں تیرے اسماء کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں تیرے عزت کے سہارے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اسی طرح امام حسین نے بھی اس دعا عرفہ کے اندر خدا کی حمد و ستائش کی اور اس کے بعد خدا کی مختصر صفات کا ذکر کیا، جس کو میں ابھی وقت کی کمی کے سبب بیان نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دعا کے مطالب بے شمار ہیں، صرف ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے اور اس روز عرفہ سے پہلے آمادہ ہونے کے لیے کہ جب وہ دن آئے ہمارے دل میں تھوڑا خیال آئے کہ اس دعا کو امام حسین نے اتنی توجہ سے پڑھا تو ہم کس طرح سے پڑھیں۔ اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں حمد و سپاس کے بعد، اور اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ خداوند عالم سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اللہم انی ارغب الیک، پروردگار میں تیری جانب اپنا چہرہ موڑ کے آیا ہوں، میں تیری جانب رغبت رکھ کر آیا ہوں، مجھے تیرا شوق ہے، اشتیاق ہے، میں تجھ سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ دیکھیے دعا کتنے خوبصورت انداز سے شروع کر رہے ہیں، یعنی انسان کس قدر اطمینان کے ساتھ اس مالک کائنات کو جو بے نیاز ہے اس کو اپنائیت کے ساتھ پکار سکتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ یہ اپنائیت کا احساس ائمہ کے علاوہ کسی اور در سے مل سکتا ہے؟ انسان اتنی اپنائیت کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ یعنی کیا مطلب تو ہی میرا رب ہے؟ کہ پروردگار، آگے جملے آئیں گے کہ میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں دعا، ابتدأتنی، اے میرے اللہ تو نے میری زندگی کی ابتدا کی ہے، میرا کوئی وجود نہیں تھا، میری کوئی ہستی نہیں تھی، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، میں کہیں وجود نہیں رکھتا تھا۔ ابتدأتنی، تو نے میری ابتدا کی، کس چیز کی وجہ سے؟ بنعمتی کا، اپنی نعمت کی وجہ سے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تیری رحمت ہے۔ قبل ان اکون شیئا مذکورا، میں کچھ بھی نہ تھا، کسی ذکر کے قابل بھی نہ تھا، تو نے مجھے وجود بخشا۔ اب جب کہ تو نے بغیر کسی حق کے وجود بخشا ہے تو اس کے بعد اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے کسی حق کے بغیر مجھے وجود بخشا، اپنی فضل و کرم، اپنی مہربانی، اپنی محبت کے سبب۔ اس کے بعد جب وجود دے دیا پھر اپنی بارگاہ میں آنے کا حق دے دیا ہے۔ پہلے جو میں بنا ہوں کسی حق کے بغیر بنا ہوں، آج جب تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تو ایک حق کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کیا حق ہے؟ کہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ تو نے مخلوق کو حق دیا کہ وہ اپنے خالق سے سوال کر سکے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کہ کتنے خوبصورت انداز سے، کتنی اپنائیت سے، یعنی ایک ایسے بچے کی مانند کہ جو اپنے باپ کی محبت کو سامنے رکھ کے اس سے بات کر رہا ہو، اس سے زیادہ لطیف انداز ہے امام کا۔ کہتے ہیں پروردگار تو نے میری ابتدا کی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی نہ تھا، اس کے بعد تو نے مجھے وجود دیا۔ عزیز اس کے بعد امام نے اگلے جملوں میں بیان کیا کہ میں کیسے وجود میں آیا، کس طرح تو نے مجھے ایک حقیر سے قطرے سے وجود بخشا، اور اس کے بعد تو نے کس طرح اپنی تمام نعمتوں کو تمام کیا۔ پھر امام نے آگے بڑھ کر جو چیز بیان کی عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، یا یوں کہوں جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ وجود کے بعد ہدایت ہے۔ اگر تصور کیجئے کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو سالم وجود تو دے دیتا مگر ہدایت نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ابھی میں اور آپ کتنی مخلوقات کو اس زمین پر دیکھتے ہیں کہ جو چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، خداوند عالم کی نعمتوں کو استعمال کر رہی ہیں مگر اپنے چہرے کو خدا سے موڑے ہوئے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو قبیح عمل سمجھتے ہیں۔ ہمارا اپنی زندگی میں بعض دفعہ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فلانے کو دیکھا کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ کتنی مہربانی کی تھی، مثلا اسے جاب پہ رکھوایا تھا،
اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کو گھر لے کے دے دیا، اور اس نے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جس شخص نے اپنے ولی نعمت کے ساتھ اچھا نہ کیا ہو، اس کی جانب سے اپنا چہرہ موڑا ہو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بہت برا آدمی۔ یہی امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تیری نعمت ہے، تیری میرے اوپر رحمت ہے کہ تو نے وجود دینے کے بعد مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ اگر تو ہدایت نہ دیتا، آگے جملے ہیں یہ پورے، اس جملے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس دعا میں، کہ اگر تو ہدایت نہ دیتا کیا ہوتا؟ میں تیری نعمتوں پر نعمتیں استعمال کرتا رہتا، مگر کبھی تیری کسی نعمت پر شکر کا خیال دل میں نہ لاتا۔ خود یہ جو ہدایت ہے، نبی اکرم کے دور میں آنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو ایک نعمت قرار دیا۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو نے وجود دیا، اس کے بعد لم تخرجنی لرأفتک بی، تو نے جو میرے اوپر محبت رکھتا ہے اس محبت سے مجھے اس دنیا میں نہیں بھیجا، وَلُطْفِكَ لِي وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ، جو احسان اور محبت تو نے میرے ساتھ کی، اس دنیا میں مجھے آئمہ کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا، اس زمانے میں نہیں بھیجا کہ جب لوگ تیرے عہد و پیمان کو توڑ رہے تھے، تو نے اس زمانے میں نہیں بھیجا کہ جب لوگ تیرے نبی کو اور انبیاء کو جھٹلا رہے تھے، اپنی اپنی مرضی کے دین بنا رہے تھے، بلکہ تو نے اپنی محبت سے مجھے کب اس دنیا میں بھیجا؟ کہ جب تو نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیج دیا، اپنے آخری نبی کے ذریعے سے ہدایت کے پرچم کو پھیلا دیا۔ تیرے آخری نبی نے زحمتیں کی، زحمتیں اٹھائیں، اس کے بعد انسانیت کو گمراہی سے نکالا۔ اب جب انسانیت گمراہی سے نکل گئی، ہدایت آ گئی، اب تو نے مجھے دنیا میں بھیج دیا۔ یعنی اے خدا تو نے اپنی محبت سے، میرا تو کوئی حق تیرے اوپر نہیں تھا، تو نے اپنی محبت سے مجھے وجود بھی دیا، سالم وجود بھی دیا، سالم وجود دینے کے بعد مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا انتظام بھی ایسے زمانے میں کیا جب تیرے نبی کی طرف سے ہدایت کے ارکان پورے ہو چکے تھے۔ عزیزو، یہ امام حسین کی زبان ہے، عام انسان کی زبان نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نبی اکرم کی امت بننے کو کہتے ہیں خدا کی رحمت ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی رحمت، بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اور آپ آخری نبی کی امت میں قرار پائے، اور اس سے بڑھ کے پھر آخری نبی کی امت کے بعد آخری نبی کے جانشینوں سے وابستہ ہیں کہ ہم اسی آخری نبی کے جانشینوں میں سے ایک جانشین کی دعا کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کتنا بڑا افتخار ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ عزیزو، اس کے بعد امام نے یہ جملے بیان کی کہ پروردگار ہدایت اصل چیز ہے، تو نے اگر وجود دے دیتا لیکن ہدایت سے محروم کرتا تو پھر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ اس دعا میں امام حسین نے اس طرح سے بیان کیا۔ اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں اور خداوند عالم کی جو انسان سے نزدیکی اور محبت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام بیان کر، درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ امام بیان کرتے ہیں کہ خدا تو کتنا کریم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اب پیچھے جو صفوں میں جملے گزر گئے اس میں امام نے تھوڑا بہت بیان کیا کہ میں نے کیا کیا، وہ آگے بھی آگے چل کے چیز آئے گی، لیکن خداوند عالم کتنی محبت سے ہم سے پیش آ رہا ہے اس کو امام نے بیان کیا۔ کہا کہ پروردگار تو نے میرے اوپر احسان کیا، اذا اتممت علی جمیع النعم، خدا تو نے مجھ پر احسان کیا جب اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کر دیا۔ میں اور آپ باقی بیٹھ کر سوچیں کہ خدا کی کون سی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو میسر نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جو قوت گویائی سے محروم ہوتے ہیں، قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں، قوت بصارت سے محروم ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے یہ ظاہری اعضاء صحیح ہوتے ہیں، عقل و شعور نہیں رکھتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عقل و شعور رکھتے ہیں، ہدایت پہ نہیں آ پاتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا توفیق نہیں دیتا کہ ان کا پاؤں کبھی مسجد کی طرف بھی آ سکے۔ البتہ یہ خدا کی توفیق اپنی جگہ، لیکن یہ خود انسان کی گمراہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایک کر کے سوچئے گا، ایک ایک کر کے سوچئے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کی نعمتیں تمام ہیں ہمارے اوپر۔ لہذا امام نے فرمایا کہ خداوند عالم تو نے میرے اوپر نعمتوں کو تمام کیا، مجھ سے تمام برائیوں کو دور کر دیا، اور اے میرے معبود، یہ خدا کی محبت جو اب امام بیان کر رہے ہیں، لم یمنعک جہلی وجرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی ووفقنی لما یزلفنی لدیک۔ اے میرے معبود، میں نے متعدد بار تیرے سامنے جہالت کا مظاہرہ کیا، میں نے متعدد بار تیرے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی تو نے میرے لیے احکام بنائے تھے، جس کو امام علی نے دعائے کمیل میں بھی کہا کہ خدایا تو نے میرے لیے احکام بنائے، تو نے میرے لیے دستور نازل کیا، میں نے اس دستور پر عمل نہیں کیا۔ اب جب کہ میں نے اس دستور پر عمل نہیں کیا، گویا میں نے تیرے سامنے جرأت کی۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کلاس کے اندر ایک استاد آئے
اور بچوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ اصول بنائے, قوانین بنائے. مثلا کیا ہے کہ کلاس میں بچوں کو سب کو بیٹھنا ہے, ایک بچہ مستقل کھڑا ہو چکر لگاتا رہے کلاس کے, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کتنا جری بچہ ہے کہ اس کو استاد کا احترام بھی نہیں ہے. یا جری نہیں کہیں گے بلکہ ہم اپنے الفاظ میں اس کو بدتمیز بچہ کہیں گے اس کو استاد کا ذرا سا پاس نہیں ہے, ذرا سا ادب احترام اس کے پاس نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ پروردگار میں نے کتنی مرتبہ تیرے خلاف جرت کی ہے, یعنی مجھے حق نہیں تھا کہ میں تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتا. مطلب تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ کبھی کسی مومن کی دل آزاری نہ کرنا, نہ معلوم کتنی مرتبہ دل توڑ دیے لوگوں کے. تو نے مجھے حق نہیں دیا تھا غیبت کر کے مومنوں کی عزت برباد کرتا, معلوم نہیں کس کس کی عزت برباد کر بیٹھا. تو نے حق نہیں دیا تھا کہ اپنے بزرگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا, معلوم نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی مرتبہ اونچے لہجے میں بات کی ہے. تو نے یہ حق بھی نہیں دیا تھا کہ اپنی اولاد پر ناروا ہاتھ اٹھاتا, نہ معلوم کتنی مرتبہ اس میں کہ میں باپ ہوں مار سکتا ہوں, میں نے اپنی اولاد کے گالوں کو سرخ کر دیا, مجھ پہ دیت واجب ہو گئی, مجھے پتہ نہیں چلا. یہ تمام جرتیں عزیزوں, تمام جرتیں. تو نے مجھ سے کہا کہ بلا وجہ نماز کو تاخیر میں نہ ڈالنا, میں نے پرواہ نہیں کیا, آخری وقت میں جا کے پڑھ لی, بعض اوقات تو قضا کر کے پڑھی. تمام چیزیں جرت کے دائرے میں آتی ہیں. اس کے باوجود امام کیا کہتے ہیں کہ پروردگار میری اس جرت, میری اس جو ہے وہ کوتاہی کے باوجود کیا ہوا, تجھ کو میرے اوپر رحم کرنے سے کسی چیز نے روکا نہیں. لم یمنعک, تجھے روکا نہیں کسی چیز نے. یعنی اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ پروردگار جتنی میں نے تیرے خلاف جرت کی ہے, یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی جرت اپنے مہربان باپ کے خلاف کرتا شاید وہ 2 دن کے لیے گھر سے باہر نکال دیتا. کہتا 2 دن باہر رہو, جب 2 دن بعد تمہیں باپ کا ادب و احترام آ جائے پھر گھر میں آ جانا. ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ کم سے کم بات کرنا چھوڑ دیتا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماں باپ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تمہیں احترام آ جائے, جب تمیز سیکھ لو, بات کر لینا ہم سے. خدا نے ہم سے کبھی نہیں کیا عزیز, خدا نے کبھی اپنا راستہ نہیں روکا, خدا نے کبھی ہمارے لیے دروازے کو بند نہیں کیا. امام کہہ رہے ہیں یہ انسان سے خدا کی انتہائی محبت ہے, اور اس عالم میں ہے کہ خداوند عالم ہم سے بے نیاز ہے, اسے ہماری کوئی احتیاج نہیں ہے. ممکنہ طور پہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ ماں باپ اگر نہیں کر رہے یہ کام, صرف سوچنے کی حد تک بات کر رہا ہوں, تو شاید ان کے ذہن میں ہو کہ بہرحال ہماری اولاد ہے, کل ہمارا سہارا بنے گی, آج اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا کیا ہوگا. ممکنہ طور پہ بات کر رہا ہوں کہ شاید انسان یہ سوچ کے رک جائے. ماں باپ محبت اپنی جگہ, لیکن یہ سوچ بھی غالب آ سکتی ہے بعض اوقات. خدا کو تو یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی, وہ بے نیاز ہے, اس کو ہماری کیا احتیاج ہے. اس کے باوجود چونکہ خدا محبت کرتا ہے, خدا مجھے اور آپ کو چاہتا ہے, اس لیے امام نے بیان کیا کہ پروردگار تجھ کو کسی چیز نے نہیں روکا, میری جرتوں کے باوجود تو مجھے راستے دکھاتا رہا. کس چیز کے راستے دکھاتا رہا؟ وفقتنی لما یزلفنی لدیک, وہ چیز مجھے بتاتا رہا جو مجھے تیرے نزدیک کرتے رہے. میں تجھ سے دور جاتا رہا, جرت کر کے میں تجھ سے دور جاتا رہا, تجھ سے اپنا چہرہ موڑتا رہا, تو مجھ کو بار بار اس مقام پہ لاتا رہا کہ میں تیرے نزدیک آ سکوں. میری جرتوں کے باوجود تو نے اپنے قرب کا راستہ مجھ سے نہیں چھینا, تو نے اپنے قرب کے لیے مجھے محروم نہیں کیا. اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں اور خدا سے انسان کی محبت اور نزدیکی کو بیان کیا. پھر امام خدا کے سامنے پوری عاجزی کا بیان کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ پروردگار میں ان تمام چیزوں کو جب سوچتا ہوں تو اب میں تیرے سامنے گواہی دے رہا ہوں. اب امام جب گواہی دے رہے ہیں خدا کی مہربانی کی, تو عزیزوں یہ گواہی کہاں سے دے رہے ہیں؟ امام اپنے پورے اعضاء کے بارے میں کہتے ہیں, یعنی اپنے کہتے ہیں کہ پروردگار میری جو سونگنے کی صلاحیت ہے میں اس کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں, میری جو سننے کی صلاحیت ہے اس کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں, میری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے, جو آنکھ کے اندر تو نے حلقے بنائے, جو حدقہ بنایا, جو آنکھ کے اندر لینس بنایا, اس کی جو روشنی ہے اس سے گواہی دے رہا ہوں. یعنی اپنی رگوں کا امام نے ذکر کیا, اس دعا کو آپ پڑھیے گا, رگوں کا ذکر کیا امام نے, اعضاء و جوارح کا ذکر کیا, ہر چیز کا ذکر کیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار میں اپنے پورے وجود سے گواہی دے رہا ہوں کہ تو بہت مہربان ہے. میں فقط اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا کہ تو مہربان ہے, یہ میرا پورا وجود گواہ ہے کہ تو مہربان ہے. تو نے مجھے سونگنے کی صلاحیت دی ہے, یہ تیری مہربانی تھی. تو نے مجھے اگر صلاحیت نہ دیتا تو میں فاسد غذا کو سالم غذا سے تشخیص نہ دے پاتا. نتیجے میں کیا ہوتا؟ میں فاسد غذا کھا لیتا, نتیجے میں بیمار پڑ جاتا. یہ سونگنے کی صلاحیت ہے پروردگار, یہ خود گواہی ہے اس بات کی تو مہربان ہے. امام نے اس طرح عزیزوں ہر شے کا ذکر کیا, ہر عضو کا ذکر کیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ پروردگار ان تمام چیزوں کے ساتھ تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ تو بہت مہربان ہے. اس کے بعد جو میں آگے بڑھتے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور 2 جملوں کو ظاہر ہے میں چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں. چند نکات میں نے نکالے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کس طرح امام خدا سے مناجات کر رہے ہیں, تاکہ جب ہم روز عرفات توفیق حاصل کر پائیں تو اس دعا کو سمجھ کے پڑھیں.
پھر امام حسین نے ایک مقام پر آ کر اپنا تعارف کروایا، اور آنے کے بعد خداوند عالم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ پروردگار میں تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ کس کا واسطہ دیا؟ کہا کہ یا الہی، واسطہ نہیں ابھی، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، و الہ آبائی، اور اے میرے والدین کے پروردگار۔ اب بتا رہے میرے والدین میں کون ہے؟ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یعنی اے پروردگار، اے لوگوں جو میری دعا سن رہے ہو، میرے سلسلہ نسب کو پہچانو۔ میں اپنا جد کس کو بتا رہا ہوں؟ میں اگر یہاں کربلا جانے کے لیے آیا ہوں، میں اگر مدینہ چھوڑ کر مکہ آیا اب یہاں سے حج چھوڑ کر میں نکلوں گا، تو یہ سوچنا کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرا جد کون ہے؟ میں ابراہیم کی اولاد ہوں، میں اسماعیل کی اولاد ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کو جب سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ تمام انبیاء، اولو العزم انبیاء مخصوصاً ان کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سب کے سب، آپ ان سب کے وارث ہیں۔ امام نے خود اس کی جانب اشارہ فرمایا کہ دیکھو مجھے پہچانو میں ہوں کون، میں ایک عام انسان نہیں ہوں، میرے جد، میرے اجداد کون ہیں؟ میں ابراہیم کی اولاد ہوں، میں اسماعیل کی اولاد ہوں، میں وہی نسل ہوں کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ اس کے بعد خداوند عالم کی جو غیبی مدد انسان کے شامل حال ہوتی ہے عزیزوں، جس کو ہم اور آپ بعض اوقات محسوس بھی نہیں کرتے، امام نے اس کا تذکرہ بھی کیا اس دعا کے اندر۔ مثلا کہاں پہ خداوند عالم کا رحمت کا ذکر کیا؟ امام بیان کرتے ہیں کہ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ، اے خدا اگر تیری رحمت زندگی پر شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَكُنْتُ مِنَ الْحَالِكِينَ، میں ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتا، میں ہلاک ہو چکا ہوتا، میں برباد ہو چکا ہوتا، میں تباہ ہو جاتا اگر تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی۔ عزیز، رحمت خدا محسوس نہیں ہوا کرتی ہے، یعنی محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ ہم رحمت خدا کے آثار تو دیکھتے ہیں، خود رحمت خدا مجسم صورت میں نظر نہیں آتی، اسی لیے قرآن کریم میں بیان کیا کہ رحمت خدا کے آثار دیکھو، خدا کی رحمت کو پھر اس سے پہچانو۔ اور رحمت خدا کے آثار کیا کہے گئے؟ بیان کیا کہ جب ہوا چلتی ہے یہ رحمت خدا کا ایک اثر ہے، آثار ہے۔ اس ہوا کے پیچھے پیچھے بادل آتے ہیں، رحمت خدا کا دوسرا اثر ہے۔ اس بادل کے اندر پانی بھرتا ہے، رحمت خدا کا تیسرا اثر۔ اس کے بعد اسی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی برستا ہے، یہ رحمت خدا کے آثار ہیں۔ یعنی نشانیاں، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم رحمت خدا کو سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسین نے بھی کہا کہ رحمت خدا کو سمجھنا ہو تو اپنے آپ کو دیکھو کہ اتنے حوادث، اتنے پرآشوب دور، اتنے فساد سے بھرے ہوئے ماحول کے باوجود بچے ہوئے ہو تو کسی وجہ سے بچے ہوئے ہو۔ کیا وجہ ہے؟ پروردگار اگر تو ولولا رحمتک، تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ تیری رحمت ہے کہ جس نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ اے خدا غیبی مدد، ولولا سترک، اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی کیا ہوتا؟ لکنت من المفضوحین، تو میں ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے ہوتا۔ میں اگر اتنی خطاؤں کے باوجود، اتنی بری نیتوں کے باوجود، اتنی کوتاہیوں کے باوجود معاشرے میں سر اٹھا کر زندگی گزار رہا ہوں، معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تو پروردگار یہ میرا ہنر اور کمال نہیں ہے، یہ میری اسمارٹنس نہیں ہے، یہ تیری پردہ پوشی ہے۔ اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی، اگر تو نے پردے نہ ڈالے ہوتے، اگر تو نے انسانوں کی نگاہوں کے سامنے مجھے چھپایا نہ ہوتا تو میں کب کا رسوا ہو چکا ہوتا۔ یہ غیبی مدد نہیں ہے خدا کی۔ ہم ہر لمحہ خدا سے مدد مانگتے ہیں، یہ وہ مدد ہے عزیزوں جو خدا بغیر مانگے کر رہا ہے۔ شاید ہم کبھی اس چیز کو مانگتے بھی نہ ہو خدا سے باقاعدہ طور پر، لیکن خدا بن مانگے یہ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا غیبی مدد، خداوند عالم کی غیبی مدد کو امام نے بیان کیا۔ آگے خدا کی مدد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنْتَ مُؤَيِّدِ بِالنَّصْرِ، تو نصرت کرنے میں میرا مددگار ہے۔ وَلَوْلَا نَصْرُكَ، اگر تیری نصرت نہ ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ، تو دشمن مجھ پر غالب آ چکا ہوتا، میں ابھی دشمن کے حلقے میں پھنسا ہوا ہوتا۔ عزیزو، کتنی ہم نے مشکلات دیکھی ہیں، دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس کے باوجود الحمدللہ ہم بہت آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں جو آزادی، جو کاموں کے لیے سہولت پاکستان میں ہمیں حاصل ہے، بہت سارے ممالک میں یہ سہولت اور آزادی شیعوں کو حاصل نہیں ہے۔ اتنی مشکلات کے باوجود کہ ہم مختلف جگہوں پر بم دھماکے دیکھتے ہیں، گولیاں دیکھتے ہیں، شہادتیں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم بہت آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی خداوند عالم، دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی، مگر خداوند عالم نے نصرت کی ہے، دشمن نے ہمیں کبھی گھیر نہیں پایا۔
ٹھیک ہے شہادت گئی ہے اس راستے میں، شہادت ہماری میراث ہے، ہم نے شہادتیں دی ہیں، یہ ہمارا افتخار ہے، لیکن اس کے باوجود دشمن ہمیں کبھی گھیر نہیں پایا۔ لیکن اس چیز کے پیچھے خداوند عالم کی مدد ہے کہ پروردگار اگر تیری مدد نہ ہوتی، تو غیب سے مدد نہ کرتا، تو دشمن کی پلاننگ تو بہت زیادہ ہے، ہماری تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی دفاعی نظام ہی نہیں ہے، ہم نے تو سوچا ہوا ہی نہیں۔ مثلا میں ابھی آ رہا تھا، اس کو کوئی تنقید نہ سمجھے، اس کو کوئی تنقید نہ سمجھے، بحیثیت شیعہ ایک ذمہ داری سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوا، حالات خراب ہیں، اس کے باوجود کسی نے روکا نہیں، چیکنگ نہیں کی۔ مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ ہمارے حالات کوئی اچھے تو نہیں ہیں۔ ہم کیوں ہمیشہ اس وقت ہوش میں آتے ہیں کہ جب کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے؟ مجھے یقین ہے اگر کراچی میں خدا نخواستہ کسی مسجد میں امام بارگاہ میں کچھ ہو جائے آج شام کو، یہاں پہ سیکورٹی فراہم ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہونے کے بعد، ہونے سے پہلے کیوں نہیں؟ ہماری سب کی ذمہ داری یہی ہے۔ ہم انتظار میں کیوں بیٹھیں کہ کوئی کچھ آگے کر جائے پھر ہم کچھ کریں؟ کس بات کا موقع دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے یہ بچے ہمیں عزیز نہیں ہیں؟ کیا ہمارے یہ نوجوان، یہ بزرگ ہمیں عزیز نہیں ہیں؟ کسی کی جان رائے گا تو نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے یہ ذمہ داری صرف مسجد انتظامیہ کی نہیں ہے، آپ کو بتا دوں یہ ذمہ داری ہر مومن کی ہے۔ مسجد انتظامیہ کے ساتھ تعاون ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کام کو آسانی سے کر سکیں، ہر مومن کی ذمہ داری۔ بہرحال یعنی ہمارا تو کوئی نظام بھی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود خدا نے بہت جگہوں میں محفوظ رکھا ہے۔ خدایا تیری مدد، امام نے کہا پروردگار تو غیبی مدد کرتا ہے، تیری غیبی مدد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام اور آگے بڑھاتے ہیں اور خداوند عالم کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ خداوند عالم کی محبت ہی تھی کہ جس کو اب تک انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ پروردگار یا من قل لہ شکری، اے وہ میرے پروردگار کہ جس کے سامنے میرا شکر انتہائی قلیل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اس کی نعمتیں زیادہ ہیں، اس کی نعمتوں کے مقابلے میں میرا شکر نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے باوجود فلم یحرمنی، کبھی تو نے مجھے محروم نہیں کیا۔ تو نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ناسپاس بندہ ہے میرا، یہ ناشکر بندہ ہے میرا، میں نے اس کو اتنا کچھ عطا کیا، اس نے پلٹ کے کبھی کہا نہیں پروردگار تیرا شکر، اب میں اس کو روک دیتا ہوں، نہیں، پروردگار تو میرے ناشکری کی بنیاد پر مجھے محروم نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَعَظُمَتْ خَطِیَّتِی، میری خطائیں بہت عظیم ہیں، بہت بڑی ہیں، فلم یفضحنی، اس کے باوجود تو مجھے ذلیل نہیں کر رہا۔ وَرَأَنِی عَلَى الْمَعَاصِی، تو مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی پروردگار کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کی نگاہوں کے سامنے آؤں یا نہ آؤں، تیرے سامنے سے بچ نہیں سکتا۔ وَرَأَنِی عَلَى الْمَعَاصِی، تو مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جس لمحے انجام دیتا ہوں اس لمحے دیکھتا ہے۔ فلم یشہرنی، لیکن مجھے میرے گناہ کی نسبت مشہور نہیں کرتا، یعنی اگر میری خطا کو دیکھتا ہے تو اسے لوگوں میں نہیں لاتا، اسے لوگوں میں لا کے مجھے رسوا نہیں کرتا۔ عزیزو، ایک پیغام ہے خدا کی جانب سے، امام نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اگر خدا کے ماننے والے ہو، خدا کی صفات کا مظہر ہے انسان، تو اگر خداوند عالم انسان کی بے پناہ خطاؤں کو جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے نہیں لاتا، تو تمہارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی کی خطا سامنے آ جائے تو لوگوں میں لا کے اسے رسوا نہیں کرو، کسی برادر مومن کی کوئی خطا سامنے آ جائے اصلاح کرو۔ امام مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی تنہائی میں اصلاح کی، اس کی برائی کی نشاندہی کی، اس کو تنہائی میں اکیلے میں 1 to 1، اس نے اس کی اصلاح کر دی، لیکن جس نے لوگوں کے درمیان کسی کی برائی کی طرف اشارہ کیا، اس نے اسے برباد کر دیا۔ امام مہدی کا قول ہے۔ ہم اور آپ بعض اوقات امر المعروف و نہی عن المنکر کے نام پہ لوگوں کی عزتیں برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے کچھ اور سکھایا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تمہیں کسی کی اصلاح کرنی ہے، اکیلے میں بلاؤ، عزت کے ساتھ بات کرو کہ میرے بھائی میں نے تمہارے اندر یہ چیز دیکھی ہے، تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ خداوند عالم بھی ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے۔ امام نے فرمایا پروردگار تو مجھے مستقل گناہوں میں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کبھی مجھے مشہور نہیں کرتا، میرے گناہ کی نسبت لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتا۔ یا من حفظنی فی الصغر، اے وہ پروردگار جس نے بچپنے میں میری حفاظت کی۔ یا من رزقنی فی کبری، اے وہ پروردگار جس نے بڑھاپے میں مجھے غذا فراہم کی۔ اے وہ پروردگار کے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور میں اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، جب گن نہیں سکتا تو اس کا شکر کہاں سے ادا کر سکوں۔ یا من اعرضنی بالخیر، عجیب جملے ہیں۔ یا من اعرضنی بالخیر، اے وہ میرے پروردگار جو میرے ساتھ نیکی سے پیش آیا۔ وَآرَزْتَهُ بِالْإِسَاءَةِ وَالْعِصْيَانِ، اور اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا۔ امام کے جملے۔ یا من اعرضنی بالخیر، اے وہ میرے پروردگار جو میرے ساتھ نیکی سے پیش آیا۔
احسان سے پیش آیا، محبت سے پیش آیا، اور مقابلے میں اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، مقابلے میں اس کے ساتھ گناہ کے ساتھ پیش آیا، مقابلے میں نے وہ کیا جس سے اس چیز نے مجھ کو روکا تھا۔ حضرت اس چیز کو خداوند عالم کے بارے میں امام نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا، اب یہاں پہ چند جملے اور بیان کروں، اس کے بعد زحمتوں کو تمام کروں گا آپ کی۔ یہاں پہ خداوند عالم کے بارے میں اب تک سب کچھ خدائی کے بارے میں بیان کیا تھا، مگر اب خاص انداز امام اپناتے ہیں ان دعائیہ جملوں میں، اور انتا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں خدا کو، یعنی ابھی تک بیان تھا خدائی کا، لیکن اب ڈائریکٹلی خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار تو کون ہے، خدا کی پہچان کروا رہے ہیں مجھے اور آپ کو۔ انت الذی مننتا، اے خدا تو ہی تو ہے جس نے مجھ پہ مستقل احسان کیے۔ انت الذی انعمتا، تو ہی تو ہے جس نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ انت الذی احسنتا، تو ہی تو ہے جس نے احسان پر احسان کیا۔ انت الذی اجملتا، تو ہی تو ہے جس نے تمام چیزوں کو میرے لیے خوبصورتی عطا کی۔ انت الذی افضلتا، انت الذی اکملتا، انت الذی رزقتا، تو نے چیزوں کو کامل کیا، تو نے مجھے رزق عطا کیا۔ انت الذی وفقتا، تو نے مجھے توفیق دی، جب بھی مجھے کبھی توفیق ملی کسی نیکی کی تیری جانب سے ملی۔ انت الذی اعطیتا، تو نے ہی مجھے ہمیشہ عطا کیا، تو نے ہی مجھے بے نیاز کیا، تو نے ہی مجھے، انت الذی آویتا، تو نے ہی مجھے پناہ دی، حوادث کے اندر تو نے مجھے بچائے رکھا، تو نے مجھے اپنے دامن میں رکھا۔ انت الذی ہدیتا، تو نے ہدایت کی۔ انت الذی عصمتا، اگر کبھی کسی گناہ سے بچ پایا تو تیری وجہ سے، جس کو جناب یوسف نے بیان کیا تھا کہ وما ابرئ نفسی، اس گناہ عظیم سے جناب یوسف اللہ کے نبی بچے، اور بچنے کے بعد کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو نہیں کہتا کہ یہ بچ گیا، اس کا بڑا کارنامہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی بہکانا ہے، اس کا کام ہی دھوکے کی طرف لے کے جانا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ خدا رحم کر دے، کہ خدا کا رحم تھا جو جناب یوسف اس عظیم مارکے سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کا رحم تھا جو میں بچ گیا۔ اس کو امام نے بیان کیا، انت الذی عصمتا، خدایا اگر کبھی بچاؤں کسی گناہ سے، توفیق مل گئی بچنے کی تو نے عطا کی تھی۔ انت الذی سترتا، تو ہی تو ہے جو پردہ پوشی کیے جا رہا ہے۔ انت الذی غفرتا، تو ہی تو ہے جو بخشے جا رہا ہے۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔